ہر شخص اسے عزت کی نظروں سے دیکھنے پر مجبور ہے۔ عام مجلسوں میں اس کی عزت دوبالا ہو گئی ہے۔ وہ فخر و تکبر اور مسرت کے دریا میں غوطے کھاتا مکان پر پہنچا۔ اس کے مکان پر پہنچتے ہی ایک 10 سالہ خوبصورت لڑکی آغوش کشادہ اس سے ملنے کے لیے دوڑی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اچھے ابا تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ قیس نے فطری محبت سے مغلوب ہو کر لڑکی کو اٹھایا، بے اختیار گلے سے لگایا، پیشانی پر بوسہ دیا۔ لڑکی نے پیار سے اس کے گلے میں بانہیں ڈال دیں۔ لڑکی نہایت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ گول، آنکھیں غزال چینی کی طرح بڑی بڑی اور سرمہ آلودہ تھی، پیشانی کشادہ اور پرنور تھی، عارضے بھورے بھورے سیب کی طرح سرخ و سفید اور چمکیلے تھے، ٹھوڑی اس قدر مختصر تھی گویا نہ تھی۔ اس کے سر کے بالوں کی سیاہ لٹیں گندھے ہوئے دونوں طرف سینے پر پڑے تھے، لب نہایت دلقریب اور دانت موتیوں کی لڑی کے مانند سفید تھے۔ قیس نے الفت پادری سے مغلوب ہو کر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا، مگر فوراً ہی وہ چونکا، سنبھلا اور اس نے جلدی سے لڑکی کو گود سے اتار دیا، وہیں پھینک دیا، اس طرح پھینک دیا جیسے انسان کسی چیز کے دھوکے میں سانپ کو اٹھا لے اور اسے پہچان کر فوراً پھینک دے۔ معصوم حسین لڑکی گرتے گرتے سنبھلی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا، بھولی اور غم آلودہ نظروں سے دیکھا اور پیارے لہجے میں کہا، پیارے باپ کیا تم مجھ سے خفا ہو گئے ہو؟ خفا نہ ہو، سوائے آپ کے اور امی جان کے دنیا میں میرا کون ہے؟ قیس کی آنکھوں سے رحم و مودت کے جذبات مفقود ہو گئے تھے، وحشیانہ چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کڑک کر کہا، جمیلہ کیا تو بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہے؟ نہیں، میں موم نہیں بن سکتا، چلی جا، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ معصوم لڑکی باپ کے کڑکے تیور، خشمناک نظریں، پرغضب چہرہ دیکھ کر سہم گئی۔ اکثر بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب انہیں گھورا اور دھمکایا جاتا ہے تو وہ لاڈ اور محبت سے ماں باپ سے لپٹ جاتے ہیں۔ جمیلہ بھولی، جمیلہ بھی باپ سے لپٹ گئی۔ اس نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، اچھے ابا تم کیوں مجھ سے خفا ہو گئے؟ مجھ سے کیا قصور ہو گیا؟ قیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اسے تیز و غصے آلودہ نظروں سے گھورنے لگا۔ جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہ دیکھی تھیں۔ وہ لرزا گئی، کانپ کر آگے کھڑی ہو گئی۔ اس شرمندگی نے معصومیت اور اضافہ کر دیا۔ قیس بڑھا، جمیلہ اس کے پیچھے چلی۔ قیس نے اسے اپنے پیچھے آتا دیکھ لیا، لہٰذا اس نے ڈپٹ کر کہا، میرے پیچھے مت آ جمیلہ۔ جمیلہ داہنے کھڑی ہو کر منہ بوس رونے لگی۔ قیس چل کر برآمدہ میں پہنچا۔ یہاں اس کی بیوی سلمیٰ کھڑی تھی۔ سلمیٰ بھی ادھیڑ عمر کی عورت تھی، لیکن صحت اچھی تھی۔ وہ اپنی عمر سے بہت چھوٹی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے خندۂ پیشانی سے اپنے شوہر کا استقبال کیا اور کہا، آج کیا بات ہے میرے سرتاج، تیور پر بل کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ قیس نے اپنی طبیعت کو شاباش کرتے ہوئے کہا، کوئی خاص بات نہیں سلمیٰ، تمہاری جمیلہ آتے ہی لپٹ گئی، کیا یہ اچھی عادت ہے اس کی؟ سلمیٰ نے اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کہا، نہیں میری قسمت کے درخشاں ستارے، مگر جمیلہ کو تم سے کچھ ایسی محبت ہے کہ جب تک تم باہر رہتے ہو تم کو ہی یاد کرتی رہتی ہے، جب تم کو دیکھتی ہے تو دوڑ کر لپٹنے کی کوشش کرتی ہے۔ معصوم بچی کو تم سے زیادہ محبت ہے۔